أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 اور 179 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں قصاص کا تذکرہ فرمایا ہے. اگر کوئی شخص کسی پر زیادتی کرے، کسی کا خون بہائے، کسی کا قتل کرے، تو ایسی صورت میں اسلام نے ایسے قاتل شخص کے لیے کیا سزا متعین کی ہے اور وہ سزا متعین کیوں کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی طرف قرآن مجید کی ان آیات میں اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا ہے مقتولین میں. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور مؤنث کے بدلے میں مؤنث. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اور اس کے بھائی کے پاس یا بھائی کی جانب سے اسے اگر معاف کر دیا گیا تو فاتباع بالمعروف، تو بھلائی کی اتباع کی جائے، واداء الیہ باحسان، اور احسان کے ساتھ اسے دیت ادا کی جائے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہاری جانب سے تخفیف اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قصاص کا تذکرہ فرمایا ہے. سورۃ البقرہ کی جو یہ طویل سورہ ہے، اس میں کئی طرح کے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں سے انسانوں کے درمیان آپسی تعلقات کیسے ہونا چاہیے، لوگ کیسے ایک دوسرے کا احترام کریں، اس لیے کہ جس وقت مسلمان مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر باقاعدہ ایک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حاکم بنے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر قومیں وہ رعایا میں شامل ہو گئی. اب وہاں مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ کر دیا گیا تھا، اور اسلامی نظام کے لیے ضروری تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کو یا قوم کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا جائے، وہیں پر انہیں آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی بھی تعلیم دی جائے. لیکن بعض مرتبہ کوئی نہ کوئی حد سے تجاوز کر بیٹھتا ہے.
کوئی کسی پر لاٹھی سے حملہ کر دے گا، کوئی ہتھیار سے حملہ کرے گا، کوئی پڑوسی کو تکلیف دے گا، پریشان کرے گا، اور کوئی اس سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کسی کا قتل بھی کر دے گا۔ جہاں چند لوگ رہیں گے وہاں مسائل پیدا ہوں گے، مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، غصے کی وجہ سے، بلا سبب کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی بنا پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح سے لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگیں گے، کسی کا قتل کریں گے، تو ایسے قتل کو روکنے کے لیے اسلام کے پاس کیا طریقہ ہے؟ پہلے زمانے جاہلیت میں طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کا قتل کر دیا، ایک قبیلے کے آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا، تو بدلے میں مقتول کے قبیلے کے لوگ سب کے سب مل کر قاتل کے قبیلے والوں پر حملہ کر دیتے، اور اس وقت تک وہ حملہ جاری رکھتے جب تک کہ ان کا پیٹ نہیں بھر جاتا، یعنی جب تک کہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اب وہ چاہے اس میں ایک کا قتل ہو جائے، چاہے دو کا قتل ہو جائے، چاہے کئی لوگوں کا قتل ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ حملہ کریں گے تو سامنے والے بھی تو خاموش نہیں رہیں گے، وہ بھی جوابی کارروائی کریں گے، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان جو دو لوگوں کا جھگڑا تھا، اب وہ پورے کے پورے قبیلے کا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ ایک طریقہ ایسا رہا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی ایک شخص کو، کوئی آزاد کو کسی غلام نے قتل کیا ہے، کسی آزاد آدمی کو کسی غلام آدمی نے قتل کیا ہے، تو یہ مقتول کے وارثین یہ مطالبہ کرتے کہ غلام کے قبیلے کے جو آزاد لوگ ہیں انہیں قتل کیا جائے گا، غلام کو نہیں، کیونکہ یہ قاتل تو کمتر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قبیلے کا بڑا آدمی جو آزاد ہے، ہمارے مقتول کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، تو قاتل غلام رہتا اور قتل کسی اور کو کر دیا جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کسی آدمی کو کسی عورت نے قتل کیا ہے، تو یہ مقتول کے وارثین مطالبہ کرتے کہ ہمارے قاتل کے بدلے میں وہ عورت کو نہیں بلکہ اس کے خاندان کے کسی آدمی کو قتل کیا جائے، تاکہ برابری ہو، مرد کے بدلے میں مرد، اس طرح سے برابری ہو۔ مقتول عورت بچ جاتی اور عورت کا کوئی شوہر یا بھائی یا باپ ایسے کسی کا قتل کر دیا جاتا۔ تو اس طرح سے من مانی طریقے سے جیسے وہ چاہتے تھے اپنا مطالبہ پورا کر لیتے تھے۔ اسلام نے آنے کے بعد باقاعدہ ایک تو اجتماعی حملے سے بھی روکا، اور ساتھ ہی جس شخص نے جرم کیا ہے اسے ہی سزا ملے، اس کا نظام بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، مقتولین کے معاملے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ تو قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قتل، یہ فطری چیز ہے، قتل کے بدلے میں قتل، یہ انسانی طبیعت میں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا قانون ہے اور یہ قانون اچھا نہیں ہے، یہ سختی ہے اس قانون کے اندر، اور اس قانون کے اندر انسانیت نہیں ہے، معاف کر دینا چاہیے۔ ایک آدمی نے غلطی کیا، اس غلطی کی سزا اتنی بڑی دی جائے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے، ایسا دیگر قومیں کہتی ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کے درمیان میں جب کبھی کسی کا ان کے خاندان میں ان کے گھر میں قتل ہوتا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ بدلے میں آپ کیا چاہتے ہو، تو سیدھے وہ یہی کہیں گے کہ جس نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے پھانسی دی جائے، میں چاہتا ہوں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بدلے میں وہ آدمی، اس کے گھر کے لوگ، اس کے رشتہ دار، اس کی قوم کے لوگ تمام کے تمام یہی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قاتل کو پکڑا جائے، اسے پھانسی دی جائے،
اسے قتل کر دیا جائے، اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ سب کا جذبہ تو یہی کہتا ہے، سب یہی چاہتے ہیں اور اسی پر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اس سے کم پر راضی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانون، یہ نظام صرف اسلامی نہیں ہے، یہ فطری نظام ہے، اور اسلام فطرت کے مطابق ہے، اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ اس لیے جن ملکوں میں قصاص کا قانون موجود ہے، جیسے سعودی عرب وغیرہ ہیں، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آدمی کسی کا قتل کرنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ میں قتل کر دوں گا، اپنا غصہ ٹھنڈا کر لوں گا، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ میرا ہی قتل کر دیا جائے گا۔ اگر میرا قتل کر دیا گیا، یہ تو ممکن، یہ تو ہر حالت میں ضروری ہے کہ میں نے قتل کیا تو میرا قتل ہونا ہی ہونا ہے، تو ایسی صورت میں میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آدمی وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور پھر آدمی اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، حملہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، دوسری کارروائی کرتا ہے، لیکن قتل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ سے معاشرے میں قتل رک جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر، اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے، قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ والعبد بالعبد، غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کو قتل کیا جائے۔ والانثى بالانثى، اگر کسی مؤنث عورت کو عورت نے قتل کیا ہے تو بدلے میں عورت کو ہی قتل کیا جائے، یعنی قاتل جو بھی ہو اسے قتل کیا جائے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، لیکن اسلام نے صرف قتل ہی آخری فیصلہ نہیں سنایا ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ، اگر کوئی اس کے بھائی کے جانب سے معافی کا اعلان کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو اچھے طریقے سے اس کی پیروی کرے۔ اور ایسا بھی ہے کہ انسان کی طبیعت میں قتل کے بدلے میں ہمیشہ قتل نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی نہیں چاہتا ہے کہ میرے کسی کا قتل کیا گیا ہے، اب بدلے میں اس کا بھی قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی جو مقتول ہوا ہے وہ میرا بھائی ہے، اور جس نے قتل کیا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے۔ ایک بھائی تو جا چکا ہے، اب میں سرکار سے یہ کہوں کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے تو کیا میں دوسرا بھائی بھی گنوا دوں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں خاص دوست ہیں، اور آدمی کو یہ پتہ ہے کہ یہ دونوں بچے دونوں آپس میں دوست ہیں، اور کسی وجہ سے ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل کر دیا، تو آدمی یہ چاہے گا کہ میرے بچے کا قتل ہوا ہے، اب اس کا اتنا گہرا دوست، اتنا اچھا دوست، اب کیوں میں اسے بھی قتل کروا دوں؟ جانے دیں، معاف کر دیتا ہوں، بیچارے کو افسوس ہے، رو رہا ہے، وہ بھی اسے بھی غلطی کا احساس ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو آدمی کی طبیعت میں معافی کا پہلو بھی ہے، اور چونکہ قرآن انسانی فطرت کے مطابق ہے، اس لیے اسلام نے قتل کے بدلے صرف قتل نہیں قرار دیا، آگے کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اس کے بھائی کی جانب سے اسے معاف کر دیا گیا تو پھر بھلائی کے ساتھ وہ پیروی کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معافی بھی دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیا گیا، مقتول کے جو وارثین ہوتے ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ معافی کے دو پہلو ہیں، یا تو ایسے ہی معاف کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا ہے، آپ سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اللہ کے واسطے ہم نے معاف کر دیا، اب توبہ کر لیں، اچھی زندگی گزار لیں، نیک بن جائیں، تمہیں ایک نئی زندگی ملی ہے، تم اچھے بن جاؤ بس۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دیا جائے اور بدلے میں اس سے دیت لی جائے،
اس سے تاوان لیا جائے، معاوضہ لیا جائے، پیسہ لیا جائے۔ دونوں طریقے رائج ہیں، دونوں طریقے موجود بھی ہیں۔ تو اس طرح سے کبھی کبھار معاف کر دیا جاتا ہے، اور معاف کر کے اس کے پاس سے دیت لی جاتی ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ اگر دیت متعین کر دی گئی کہ آپ کو اتنی دیت دینی ہے، اتنا پیسہ دینا ہے مقتول کے وارثین کو، تو پھر آپ اچھے طریقے سے وہ پیسہ ان کو ادا کر دو۔ انہوں نے تمہیں معاف کیا ہے، اب وقت پر ان کے پیسے کی ادائیگی کرو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے رب کی جانب سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ شروعات قتل سے کی، پھر اس کے بعد معافی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد دیت کا ذکر کیا ہے۔ تو صرف قتل ہی آخری فیصلہ نہیں سنایا گیا، بلکہ اس میں تخفیف کر کے پھر معافی کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت اس طرح سے ہوئی کہ آدمی جس نے بڑی غلطی کیا تھا، اس کا قتل ہونا تھا، اب وہ زندہ رہ گیا۔ اب جس آدمی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں نے قتل کیا ہے اور میرے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، پھر بھی سامنے والوں نے مجھے معاف کر دیا جبکہ میں نے ان کے آدمی کو قتل کیا ہے، تو اس آدمی کا دل، اس کی زندگی سب بدل جائے گی، زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، اور وہ ساری زندگی ان کا احسان مند رہے گا، اور جو انہوں نے اس سے مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کے حساب سے اپنی زندگی گزارے گا۔ اور چونکہ اس کو زندگی، ایک نئی زندگی ملی، موقع ملا ہے پھر سے دنیا میں رہنے کا، تو اپنے آپ کو نیک بنا لے گا، اب کبھی ایسی برائی کی طرف نہیں بھاگے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب اگر کوئی انسان اس سے بھی حد تجاوز کرنے لگے، یہ تو فیصلہ ہے۔ اب کسی نے قتل بھی کر دیا، مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل بھی کر دیا گیا، پھر بھی کہتا نہیں، ایک کا قتل کیا گیا ہے، میں اس کے دوسرے کا بھی قتل کروں گا، میں پورے خاندان کو معاف نہیں کرنے والا ہوں، میں ان کے بھائیوں کو نہیں چھوڑنے والا ہوں، میں ان کے فلاں کو نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ جو نظام تھا قاتل کو قتل کر دیا جائے وہ ہو گیا۔ اب اگر مقتول کے وارثین اور حد سے تجاوز کرنا چاہتے ہیں، پورے خاندان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جو حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حد سے تجاوز نہیں، جتنا بدلہ متعین ہے اتنا بدلہ ہو گیا، اب آپس میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اب اگر وہ دوسری دشمنی نکالتے ہیں، کسی اور کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص کے اس آیت کے تذکرے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندوں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، برائی سے پرہیز کرو۔ قصاص میں زندگی ہے، حالانکہ قصاص میں قتل ہوتا ہے، قصاص میں قتل ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے۔ وہ زندگی اس طرح سے ہے کہ جب قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو ایسے کئی ناحق لوگوں کا خون محفوظ ہو جائے گا۔ اب ہمارے درمیان ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی کسی کا قتل کرتا ہے، جو قتل ہو گیا وہ تو ہو گیا، جو قاتل ہوتا ہے وہ سیدھے پولیس میں جاتا ہے، وہاں بات کر لیتا ہے، کچھ پیسے دیتا ہے، کچھ دن رہتا ہے، پھر آزاد ہو جاتا ہے، وہ قاتل جری ہو جاتا ہے۔ لوگ اس قاتل سے گھبرانے لگتے ہیں، دور بھاگنے لگتے ہیں، وہ سب کو ڈرانے لگتا ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں، وہ سب کے سر پہ سوار رہتا ہے، پھر موقع ملا ایک دوسرا قتل کر دیتا ہے کیونکہ اسے تجربہ ہو گیا ہے۔ تو قتل کرنے کے بعد چند پیسے خرچ کرنا، فلاں سے دوستانہ تعلقات برقرار رکھنا اتنا کافی ہے۔ پھر کسی اور کا قتل کر دیا، چند دن جیل میں رہا، پھر باہر آ گیا،
پھر پورا محلہ اس سے ڈرنے لگا. محلے والوں کی زندگی تنگ ہو گئی. کوئی اس سے اپنا حق مانگنے تیار نہیں ہے کہ میرا حق فلاں ہے. اب وہ کہیں بھی دندناتے پھرتا ہے. میرے گھر کے سامنے، میری زمین پر، میری گاڑیوں پر، میری دولت پر، ہر جگہ اس کی نظر ہے، اور میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ پاتا ہوں کیونکہ میرے اندر گھبراہٹ ہے کہ یہ آدمی راؤڈی شیٹر ہے، یہ آدمی قاتل ہے، یہ آدمی خونی ہے. تو اس ایک آدمی کی وجہ سے پورا محلہ پریشان ہے، پورے محلے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اور وہ آدمی مجرم ہوتے ہوئے بھی سینہ تان کے پورے معاشرے میں پھرتا ہے. مسلمان محلوں کے اندر، مسلمان علاقوں میں ایسا بہت زیادہ ہے. اگر ہمارے ملک میں قصاص کا قانون بنا دیا جائے تو بہت سے مسلمانوں کا قتل ہو جائے، اس لیے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے میں بڑے جری ہوتے ہیں، اور قاتل قتل کر کے آزاد گھومتے رہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ بڑے طاقتور، بڑے مالدار بن جاتے ہیں، اوپر نیچے سب انہی کا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قصاص میں زندگی ہے. قاتل گھومتا رہے، قاتل کو قتل نہ کیا جائے، اس میں زندگیاں تباہ ہوتی ہیں تو پورا محلہ پریشان ہوتا ہے. لیکن اگر کسی قاتل کو قتل کر دیا جائے تو ایسی صورت میں دوسرا اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے سے آدمی محفوظ رہے گا، لوگوں کی جانیں بچ جائے گی. اس اعتبار سے قرآن نے کہا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل مندوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرو، تاکہ تم نیک بن جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، یہ نظام دنیا کے لیے رحمت ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے تقریباً مسلم ممالک نے اس نظام کی پیروی نہیں کی ہے. اس لیے وہ ممالک آج پریشان ہیں، اپنے ہی میں پریشان ہیں. نام مسلمانوں کا ہے، ان کی پارلیمنٹ میں مسلمان ہیں، ان کی پارلیمنٹ میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں، کسی کو اس بات کی توفیق نہیں کہ سب کے سب متفق ہو کر اپنے ملک میں قصاص کا یہ قانون بنا لیں. باہر فتوے دیتے ہیں، بڑے بڑے فتوے دیے جاتے ہیں، مسئلہ کی باریکیاں نکال کر جھگڑے کرتے ہیں، لیکن اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جس پر پورے ملک کی معیشت، پورے ملک کا ایک بہترین نظام بن سکتا ہے، ملک امن میں آ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر قصاص کا قانون بن جائے تو ان کے گردنوں میں پھانسی آ جائے. لوگ انہیں پریشان کرنے لگے، کیونکہ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود قتل کیا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے نظام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں اس جگہ پر اسلام کا یہ جو نظام، قصاص کا نظام ہے، انہیں اپنے ملک میں قصاص کا نظام قائم کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.